نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان درمیان رہتا۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں، ماہرین نفسیات، کہ انسان کی زندگی میں کسی بھی کام کو انجام دینے کے لیے دو چیزیں ہیں جو اسے موٹیویٹ کرتی ہیں، آمادہ کرتی ہیں۔ یا اسے کوئی طمع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، لالچ ہوتا ہے، مفاد ہوتا ہے، یا اسے کسی چیز کا خوف ہے جو اسے روکتا ہے۔ تو خوف کی وجہ سے انسان رکتا ہے، امید کی وجہ سے آگے بڑھتا ہے، امید کی وجہ سے نیکیاں ہوتی ہیں، خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اگر کسی کے دل کے اندر ثواب کی امید نہ ہو، وہ نیکی کے کام کرتا رہے، ثواب کی نیت ہی نہ کرے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال تو نیتوں سے ہیں۔ ہمارے یہاں پنجابی میں کہتے ہیں کہ نیتا نال مرادہ، تو وہ جو مراد ہے نا، منزل جو حاصل کرنی، جہاں تک پہنچنا ہے، وہ نیت کے ساتھ ہے۔ تو اگر کسی کی جنت کی نیت ہی نہ ہو، وہ کام تو کرتا چلا جائے، ثواب کی امید ہی نہ رکھے، تو اس کی زندگی میں فرق آتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب ابلیس اسے گمراہ کرتا ہے، اسے کہتا ہے کیا فائدہ تمہاری نمازوں کا، نماز تو اپنی دیکھو ٹکرے ہی ہے نا، اور جب نماز پڑھنے کے باوجود رویوں میں تبدیلی نہیں آنی تو ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ۔ لوگ اس طرح کی ابلیس کے وسوسوں سے آہستہ آہستہ نماز کے بارے میں بے فکر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کہ انہیں لگتا ہے ہمیں نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا کوئی اثر تو ہے نہیں آپ کی زندگی، کہ یوں تو سارے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن کسی سے ملنا ہو تو اس وقت یعنی اچھے خلق کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ تو اللہ سے ثواب کی امید رکھنے والا کس طرح سے امید باندھ سکتا ہے اور اس کو کیا نفع ہوتا ہے؟ میں ایک ایگزامپل دینا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کے میدان میں سب کو امید دلا رہے تھے جنت کی، اور آپ سب سے کہہ رہے تھے کہ بھاگو، دوڑو، بھاگ دوڑ کرو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کر رہے تھے، جنت کے بارے میں رغبت دلا رہے تھے، تو صحابہ کرام سب سن رہے تھے۔ سیدنا انس بن نضر کے بارے میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ انہوں نے جب یہ بات سنی تو کھجوریں کھا رہے تھے، کہنے لگے کھجوریں کھاتا رہا تو بڑی دیر ہو جائے گی، مجھے تو میدان جنگ میں جانا ہے۔ تو جب جنگ کے میدان کی طرف پہنچے تو کسی نے راستے میں پوچھا کدھر کا ارادہ ہے، کہنے لگے مجھے احد پہاڑ کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب سوچیں کہ جنت کی خوشبو جسے محسوس ہو رہی ہے، وہ جنت کے لیے کیوں نہیں آگے بڑھ کے کام کرے گا؟ اور اس کے مقابلے میں باقی لوگ ویسی بھاگ دوڑ نہیں کر سکتے پھر۔ تو یہ جو زندگی میں لوگوں کی بھاگ دوڑ مختلف ہوتی ہے نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کی امیدیں۔ اس کو جتنی بڑی امید ہوتی ہے اتنا بڑا وہ کام کرتا ہے، اور اگر اس کی امید نہ ہو تو پھر اس سے کام بھی نہیں ہوتے۔ کیا آپ لوگ اپنی اولاد سے امیدیں نہیں باندھتے؟ کیا آپ محنت کریں تو آپ امید نہیں باندھتے؟ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ ہو، محنت کرے تو اس کو پاس ہونے کی امید ہوتی ہے، اور محنت کرے تو اس کو پوزیشن لینے کی امید ہوتی ہے۔ تو دنیا میں بھی ہم امیدیں باندھتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان انسانوں سے امیدیں باندھتا ہے تو اس کی امیدیں ٹوٹتی ہیں۔ تو کیا انسان ہوپلیس نہیں ہوتے؟ کیا انسانوں کی جب امید ٹوٹتی ہے تو انہیں سٹریس نہیں ہوتا، انگزائٹی نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ غموں میں ڈوبتے نہیں چلے جاتے؟ امید ہماری ضرورت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپ امید کا راستہ اختیار کرو۔